السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ 5 ریاستوں میں انتخابی نتائج کی اجرائی کے ساتھ ہی پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے آثار۔ پرانے شہر کے تمام زیر التوا کاموں پر مباحث کا مطالبہ، اسمبلی میں مجلس کی تحریک التوا۔ ریاستی اسمبلی میں تلگو دیشم ارکان اور ڈی ناگیندر کے درمیان شخصی ریمارکس کا تبادلہ۔ علی نگر کا رہنے والا 19 سالہ انتہائی مطلوب عادی رہزن گرفتار، 40 لاکھ کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اور جہیز کی لعنت اور ہراسانیوں کا نتیجہ، سن سٹی میں ایک خاتون کی مشتبہ موت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے ناقص مظاہرے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ انتخابات میں ناکامی پر کانگریس اپنی ناراضگی عوام پر اتار سکتی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $125 بتائی گئی ہے اور انتخابات کو دیکھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو ملتوی رکھا گیا تھا، لیکن اب یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جلد ہی پیٹرول کی قیمت میں 4 تا 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 1.5 تا 2 روپے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ریاستی اسمبلی میں تحریک التوا پیش کرتے ہوئے پرانے شہر کے زیر التوا کاموں پر مباحث کا مطالبہ کیا، جس پر وزیر امور مقننہ نے تیقن دیا کہ وزیر بلدی نظم و نسق مہیدر ریڈی اس سلسلے میں اجلاس طلب کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ منگل کو اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تحریک التوا کو اسپیکر نے نامنظور کر دیا، تاہم بعد میں معمولی شور و غل کے بعد اجلاس کی کارروائی پرسکون انداز میں چلائی گئی۔ مجلس نے پرانے شہر کے زیر التوا کاموں پر تحریک التوا پیش کرتے ہوئے مباحث کا مطالبہ کیا، جس پر امور مقننہ کے وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ جو تحریک التوا پیش کی گئی ہیں انہیں مباحث کے دوران زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجلسی ارکان کو تیقن دیا ہے کہ وزیر بلدی نظم و نسق اس سلسلے میں اجلاس طلب کریں گے۔ اس کے بعد وقفے سوالات کا آغاز ہوا۔ کاکیناڈا کے دیہی علاقوں کے پینے کے پانی سربراہی کے مسئلے پر اٹھائے گئے سوال پر ٹی ڈی پی، سی پی آئی، سی پی ایم اور لوک ستہ کے ارکان نے حصہ لیتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں فلورائڈ اور آلودہ پانی سے عوام پریشان ہیں، جس پر ریاستی وزیر پنچایت راج جانا ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پینے کے پانی کی مختلف اسکیموں پر عمل آوری کے لیے حکومت نے 200 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ جانا ریڈی نے بتایا کہ دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے آئندہ مالیاتی سال 1200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بعد میں جل یگنم پروجیکٹس کے تحت شروع کیے گئے لفٹ اریگیشن پروجیکٹس کی عدم تکمیل پر ٹی ڈی پی، سی پی آئی، سی پی ایم، بی جے پی اور لوک ستہ نے مباحث میں حصہ لیا۔ اس مسئلے پر تلگو دیشم کے ڈی نریندر نے کہا کہ لفٹ اریگیشن پروجیکٹس کی تخمینہ لاگت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ان پروجیکٹس پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ لوک ستہ کے جے پرکاش نارائن نے کہا کہ حکومت کو عوام کو گمراہ کرنا بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹس پر رقم خرچ کرنے کے بجائے متبادل انتظامات کرنا چاہیے تاکہ فنڈز کو علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس مباحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر آبپاشی نے کہا کہ جملہ 86 پروجیکٹس میں سے 50 پروجیکٹس کو ترقی دیتے ہوئے حکومت نے سن 2011 اور 12 میں 9 پروجیکٹس، سن 2012 اور 13 میں 18 پروجیکٹس اور سن 2013 اور 14 میں 20 پروجیکٹس مکمل کرنے کا نشانہ رکھا ہے۔ بعد میں اپوزیشن کی جانب سے پولاوارم اور پرانہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے اور اس کی تکمیل سے متعلق سوال پر چیف منسٹر نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹس نہیں کیے جا رہے ہیں۔ రాళ్ళు మీరు వేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే కమిషన్లు తినేదానికి ఎన్టీ రామారావు గారు రాళ్ళు వేశారా?
మీరు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టకన్నా 20 సంవత్సరాలు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టకన్నా 20 సంవత్సరాలు రోడ్డు పైన 15-20 సంవత్సరాలు రోడ్డు పైన 15 కిలోమీటర్లు హంద్రీనివా 20 కిలోమీటర్లు హంద్రీనివా అని 4 ఎలక్షన్ చేశారు. అంటే చిత్తశుద్ధి లేకుండా చేశారా మీరు? మాకు తెలీదు. ఇప్పుడు కేవలం రాళ్ళు మాత్రమే వేశారు. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అది పూర్తి చేసేదానికి ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. నా రిక్వెస్ట్ అంతా, మీకు నమ్మకం లేకనంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. మీరు జరిగే ప్రాజెక్ట్స్ ని వీలుంటే సహాయం చేయండి, లేకనంటే ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇవ్వండి. లాంటి అన్చారిటబుల్ క్రిటిసిజం ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సార్. దట్ ఈస్ कांग्रेस के सुधीर रेड्डी ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मकानात के नंबरात पर अमल आवरी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर वजीर बल्दे नज़र महिदर रेड्डी ने कहा कि सन 2014 तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाद में स्पीकर ने स्पीकर पैनल के नामों का ऐलान किया, जिसमें प्रजराज्यम की वी गीता और तेलुगुदेशम की उमा माधुरेड्डी शामिल हैं। चाय के वक्फे के बाद रियासत में बरखी सरबराही से मुतालिक मुख्तलिफ मुबाहस का आगाज हुआ। हुकूमत की जानिब से जवाब देते हुए वज़ीर IT पुन्ना लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत में दिन ब दिन बरखी की तलब में इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता के मुकाबले 14% का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि बरखी मसले को दूर करने के लिए 13,780 मेगावाट बरखी खरीदने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, ताकि किसानों को 7 घंटे बरखी सरबराह की जा सके। बाद में तेलुगुदेशम के डी नरेंद्र ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत ने बरखी शोबे को दरहम बरहम कर दिया है और इस शोबे को मखरूज बना दिया गया है। बाद में डिप्टी स्पीकर ने इस मुख्तसर मुबाहस के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती असेंबली में मंगल को रियासती वजीर डी नागेंद्र और तेलुगुदेशम अरकान के दरमियान एक बार फिर इल्ज़ाम तराशियों का तबादला अमल में आया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शख्सी रिमार्क्स किए गए। बरखी सरबराही पर मुबाहस के दौरान वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि तेलुगुदेशम के 9 साला दौर इख्तिदार में 9 बार बरखी चार्जेस में इजाफा किया गया था और बरखी शोबे को इतना बेकार बना दिया गया कि उसे बेहतर बनाने में भी इतना ही वक्त लगा है। जिस पर तेलुगुदेशम के रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम की कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो वो तेलुगुदेशम सरबराह से टिकट मांगने क्यों गए थे। అందులో ఏదైతే ఆదా చేస్తామో తద్వారా ఉచిత విద్యుత్తు ఇస్తామని చెప్పి ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. పీపీఎల్ పునఃసమీక్షించి ఎందుకు 2004లో అధికారంలోకి వచ్చి ఈ రోజు వరకు ఒప్పందాలను ఎందుకు పునఃసమీక్షించలేదు, తద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉచిత విద్యుత్తుకు ఎందుకు ఉపయోగించలేదు, సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు పదే మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష, ఈ పార్టీ తప్పు చేసిందో లేకపోతే ఇంకొకటో అని. వారిని అడుగుతున్న అధ్యక్ష, 2004లో అర్ధరాత్రి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాళ్ళు పట్టుకొని టికెట్ తీసుకొని ఎన్నికలలో గెలిచింది ఈ మంత్రి గారు కాదు అధ్యక్ష. వారు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నరేంద్ర చౌదరి గారు, దుల్పాల్ నరేంద్ర గారు. స్పీకర్ సార్, స్పీకర్ సార్, సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2004 గురించి వారు చెప్పారు అధ్యక్ష. 2004లో వాళ్ళు ఎలా టికెట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా తెలుసు. నేను పోయానా లేదా వాళ్ళ మనుషులు నా దగ్గరికి వచ్చారా అనేది అధ్యక్ష. అదే కాకుండా ఈరోజు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళ నాయకుడు 2004 కంటే ముందు 1983లో ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నేను మా మామ మీదనే పోటీ చేస్తాను ఛాలెంజ్ విసిర చేసి కాంగ్రెస్ నుంచే పోయాడు. నేను పర్సనల్గా ఎవరు పేరు చెప్తలేదు అధ్యక్ష, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో నుంచి కాంగ్రెస్లో పోయిన వాళ్ళు అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ కాబట్టి దాని ఐడియాలజీ నో సార్, భారతదేశ సార్ ఒక ఐడియాలజీ సిద్ధాంతం నమ్మిన కాబట్టి రాజీనామా ఎమ్మెల్యేకు చేసినటువంటి ఘనత నాకు దక్కింది అధ్యక్ష. వాళ్ళ లేక నేను ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయో లేకపోతే ఎమ్మెల్యేగా ఇది చేసో చేరలేదు అధ్యక్ష. ఎమ్మెల్యే గెలిచి గౌరవంగా నా పార్టీలో నా కుటుంబం పార్టీలో తల్లి అయినటువంటి పార్టీలో చేరిన అధ్యక్ష. వాళ్ళ లేక ఓడిపోయి అధికారం నుంచి పోలేదు అధ్యక్ష. అధికారం గురించి పోలేదు నేను ఆ రోజు. ఈ రోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ తప్పులన్నీ బయట పెడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. जिस पर नागेंद्र ने कहा कि अगर वो इस तरह के दलाइल पेश करेंगे तो उनका हैदराबाद में चलना फिरना बंद हो जाएगा।
नागेंद्र के इस रिमार्क पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आप एक वजीर का इस तरह गुंडों की तरह जबान इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के दौर में गुंडों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता था। चंद्रबाबू नायडू ने नागेंद्र के सवाल पर कहा कि क्या हैदराबाद आपका है। उन्होंने कहा कि आप एक वजीर को इस तरह की जबान का इस्तेमाल ज़ेब नहीं देता, जिस पर उमूर मुखन्नना के वजीर ने मदाखलत करते हुए कहा कि वजीर का कहना है कि हैदराबाद के अवाम उन्हें फिरने नहीं देंगे, इससे किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की जानिब से गुंडा कहे जाने पर नागेंद्र ने माफी मांगने का मुतालबा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी का नागेंद्र के खिलाफ शख्सी रिमार्क मुनासिब नहीं है और नागेंद्र का भी रवैया ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐवान के अंदर शख्सी इल्जामात और किसी की भी बेइज्जती से एतराज करना चाहिए। बाद में स्पीकर ने शख्सी इल्जामात को रिकॉर्ड से हज़फ करने का ऐलान किया। वजीर सनत गीता रेड्डी अपोजिशन की जानिब से पार्टनरशिप समिट पर उंगली उठाए जाने पर बरहम हो गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को पार्टनरशिप समिट की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 234 सनतों में 6,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। ग्रेट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्पेशल कमिश्नर नवीन मित्तल ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बताया कि GHMC की जानिब से ख़वातीन की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि GHMC हुदूद में ख़वातीन के 35,431 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनको अब तक 76 करोड़ रुपए के बैंक कर्जे फराहम किए गए। नवीन मित्तल ने बताया कि ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने से उनके कई मसाइल की यकसुई हो रही है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबी नतायज इस बात का इशारा दे रहे हैं कि 2014 के आम इंतखाबात में NDA इख्तिदार पर वापस आएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जादू न चल सका और आवाम ने UPA को मुस्तरद कर दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि पंजाब और गोवा में बीजेपी की हुकूमतें बनेंगी और उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी को फायदा हुआ है। 4TV चैनल अब इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में दस्तयाब है। रोज बरोज 4TV के इंटरनेट नाजरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। दम्माम सऊदी अरब में बज़्म तारिकीन वतन हैदराबाद दक्कन की जानिब से महफिल गज़ल का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन ने इस महफिल को 4TV से मुअव्वन करते हुए चैनल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस महफिल में लगाए गए बैनर पर 4TV का लोगो भी वाज़ेह तौर पर आवेज़ां किया गया था। इस महफिल में हैदराबाद के मशहूर गज़ल फनकार रुकनुद्दीन ने गज़ल सराई की। तकरीब में तंजीम के सदर अब्दुल हफीज़, नायबीन सदर सैयद मिनहाजुद्दीन और अंजुम अतीक, जनरल सेक्रेटरी हमीद खां के अलावा तारिकीन वतन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने 4TV की खिदमात की सताइश की। मलक ने सफ बांधी और ठहरे ले लो नहा। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट विमेंस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। एसोसिएशन की सदर बी निर्मला ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस तकरीब में सेक्रेटेरिएट की खातून मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चिंतल मेट राजेंद्र नगर में महकमे बल्दिया की जानिब से ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का हजारों रुपए मालियती साजो सामान जब्त कर लिया गया। मकामी अफराद ने बरहम होकर एहतजाज किया। चिंतल मेट मजलिस के इब्तदाई सदर मोहम्मद बिन हामिद ने धरना देकर बल्दिया की कार्रवाई रुकवाई। मकामी अफराद ने बताया कि बल्दिया की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनकी रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया है।
انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاف صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے نمائندگی کریں گے۔ محکمہ انسداد رشوت ACB کی ٹیم نے راجندر نگر، سرور نگر، میرچل اور اننت پور میں واقع محکمہ آبکاری کے دفاتر پر دھاوا کر کے دستاویزات اور فائلوں کی چھان بین کی۔ 2 دن پہلے بھی کوتا پیٹ میں محکمہ آبکاری کے سپرنٹینڈنٹ کے مکان اور دفتر پر دھاوا کر کے لاکھوں روپے نقد رقم اور دوسری اشیاء ضبط کی گئی تھیں۔ ACB کی ٹیم نے اس واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ سن سٹی میں ایک خاتون کی مشتبہ موت واقع ہوئی ہے۔ متوفیہ شاملہ کے والدین نے میڈیا کو بتایا کہ شاملہ عرف پنکی کی 6 مہینے پہلے شوبھن بابو سے شادی ہوئی تھی۔ اسے جہیز کے طور پر 10 لاکھ روپے نقد رقم، 15 تولے کے طلائی زیورات کے علاوہ دوسرا ساز و سامان دیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی شوبھن بابو کا دل نہیں بڑھا اور اس نے شاملہ سے مزید جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے ہراساں کر رہا تھا۔ شاملہ اس سے تنگ آ کر اپنے گھر میں پیر کے دن پھانسی لے لی۔ اس کے سسرال والوں نے اسے نانل نگر کے ایک خانگی دواخانے منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ شاملہ کے جسم پر مار پیٹ اور زخموں کے نشانات ہیں۔ اس کے والدین نے سسرال والوں پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے لنگر ہاؤس اور نارسنگی پولیس کی جانب سے شوبھن بابو اور اس کے افراد خاندان کو گرفتار نہ کیے جانے پر دواخانے میں احتجاج کر کے دواخانے کے سیکورٹی گارڈز کے علاوہ لنگر ہاؤس اور نارسنگی پولیس جوانوں کی پٹائی کر دی۔ بعد ازاں پولیس نے شوبھن بابو اور اس کے 8-10 افراد خاندان کو گرفتار کیا۔ چھتری ناکہ پولیس نے ایک انتہائی مطلوب آدی رہزن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 40 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء ضبط کر لی۔ DCP ساؤتھ زون منیش کمار سنہا نے بتایا کہ علی نگر شالی بنڈے کے رہنے والے 19 سالہ محمد عقیل عرف خلیفہ کو کندیکل گیٹ کے پاس سے حراست میں لیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی سعید حسین کے ہمراہ 27 رہزنی کی وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ DCP نے بتایا کہ اس رہزن کے قبضے سے 720 گرام طلائی زیورات، ایک اسکارپیو کار، ایک ماروتی کار کے علاوہ 3 موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز ضبط کیے گئے۔ منیش کمار سنہا نے بتایا کہ مفرور سعید حسین کی تلاش جاری ہے۔ اور جیل سے باہر آنے کے بعد یہ پھر سے تھوڑی چین سنیچنگ شروع کی ہے، اور پچھلے 4-5 مہینے میں انہوں 27 چین سنیچنگز کیے۔ اس کے ساتھ میں اس چین سنیچنگ میں جو ابھی تک جتنی جو ریکوری ہوئی ہے وہ 72 تولاز ہوئی ہے۔ کیا کاسٹ ہوگا 72 تولاز کی؟ 21 لاکھ آج کے ریٹ میں دیکھیں تو۔ اور ساتھ میں ہمارے انسپیکٹر صاحب کچھ ایک مہندرا اسکارپیو، ایک ماروتی سوئفٹ اور کچھ 2 موٹر سائیکلس بھی ریکور کیے۔ تو یہ موسٹلی چھتری ناکہ کے 2-3 کیسز ہیں، لنگر ہاؤس کے کچھ کیسز ہیں۔ زیادہ کیسز لنگر ہاؤس، نلا کنٹا، سلطان بازار، ملک پیٹ، امبر پیٹ، چکر پلی، کاچی گوڑا کے ہیں۔ مارکیٹ پولیس سکندرآباد نے ایک سودخور کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 25,000 روپے نقد اور 12 ATM کریڈٹ کارڈز برآمد کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ 56 سالہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم رام داس گزشتہ 3 سالوں سے فائنانس کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ضرورت مندوں کو رقم دینے کے بعد ان کے ATM یا کریڈٹ کارڈز رکھ لیتا تھا اور درکار رقم کے علاوہ مختلف بہانوں سے مزید رقم بھی بینکوں سے نکال لیتا تھا۔ ایک متاثرہ شخص کی شکایت پر پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ کوکٹ پلی میں کوڑے دان میں جلائے جانے والے کچرے نے قریبی جھونپڑیوں کو اپنی زد میں لے لیا، جسے فائر انجن نے پہنچ کر بجھا تو دیا، لیکن تب تک 3-4 جھونپڑیاں جل چکی تھیں۔ عام طور پر یہ معمول بن گیا ہے کہ بلدیہ کے صفائی کرمچاری سڑک سے کچرا تو صاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ محفوظ مقام کو تلاش کیے بغیر اسے ایک جگہ جمع کر کے جلا دیتے ہیں، جو بعض وقت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔
کوکٹپلی پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چلکل گڑا پولیس حدود میں ایک نامعلوم خاتون کی لاش مشتبہ حالت میں پائی گئی ہے۔ عرصے سے بند پڑے ہوئے ریلوے کوارٹرز سے بدبو آنے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی تھی۔ تقریباً 25 تا 30 سالہ خاتون کی لاش پرہنہ حالت میں پائی گئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ عصمت ریزی کے بعد گلا گھونٹ کر اسے قتل کیا گیا ہو۔ چلکل گڑا پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج کی اجرائی کے ساتھ ہی پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے آثار۔ پرانے شہر کے تمام زیر التواء کاموں پر مباحث کا مطالبہ، اسمبلی میں مجلس کی تحریک التوا۔ ریاستی اسمبلی میں تلگو دیشم ارکان اور ڈی ناگیندر کے درمیان شخصی ریمارکس کا تبادلہ۔ علی نگر کا رہنے والا 19 سالہ انتہائی مطلوب عادی رہزن گرفتار، 40 لاکھ کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اور جہیز کی لعنت اور ہراسانیوں کا نتیجہ، سن سٹی میں ایک خاتون کی مشتبہ موت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔